اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں ایک قرارداد ایسی آئی جو پوری دنیا میں کہیں نہیں آئی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جہاں جہاں پاکستان کے درسی کتب سرکاری کاغذات، یونیورسٹیاں، تدریسی ادارے، اور جہاں پاکستان میں قلم حرکت کرے گا اخبار اور رسم رسائل میں، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا، ساتھ لکھا جائے گا خاتم النبیین۔ میرے زندگی میں خوشی کے چند دن، 2 دنوں کا آج ذکر کروں گا، ایک اس حوالے سے اور ایک اور۔ 3 ہفتے پہلے مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی پاکستان کے کسی ایک تدریسی ادارے کی درسی کتب کی، جو ایک ماڈرن ایجوکیشن تھی، انسٹیٹیوٹ تھی، ایک مدرسہ بھی نہیں، کوئی دینی یونیورسٹی بھی نہیں، جس طرح ہم دونوں نے مل کے اور آپ سب کے تعاون سے اور قادری صاحب کے تعاون سے جو الکرم یونیورسٹی کا جو قانون پاس ہوا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اسی طرح کسی اسلامک یونیورسٹی میں نہیں، ایک ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی درسی کتب کی تصویر مجھے کسی نے بھیجی کہ اب جو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں جماعت میں، KG وغیرہ میں جو ماڈرن بچے ٹائیاں لگا کے بڑی فیسیں دے کے جس اسکول میں پڑھیں گے، اس کے ایک کتاب کو، ایک صفحے کی تصویر 2021 کی، جس پہ لکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ وہ بچہ پوچھے گا، بابا جان یہ خاتم النبیین کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے؟ ریاست نے تو کبھی نہیں بتایا تھا 70 سال میں۔ اب اس کا باپ، اس کا استاد اس کو بتائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور نبی اور رسول ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہاں سے فتنہ قادیانیت کا رد ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرا ایک انتہائی عزیز دوست، قادری صاحب آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، انتہائی میرا عزیز دوست، one of my best friends، میرے سے ملا اسلام آباد میں۔ اس کو بڑے دنوں بعد میں نے بلایا، میں نے کہا کافی ٹائم ہو گیا ملے نہیں۔ میں نے کہا بچے کی کیا صورتحال ہے، کون سی کلاس میں؟ کہتا ہے کلاس 4th میں۔ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم لوگوں نے جو قرارداد پاس کی ہے نا، میرے سے میرا بیٹا چھوٹا زوہان نام ہے اس کا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ خاتم النبیین کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ نتیجہ نکلا۔ تو آپ کی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جنت چلے جائیں صرف۔ جو یہاں پہ موجود ہے، جو اللہ رسول کا نام لے گا، جنت ہماری ماں کے پیروں کی قدموں کے نیچے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ ہم جنت کی تلاش میں دین میں نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا ہمیں چاہیے۔ جو اللہ کی رضا ہم اس پہ راضی ہیں، چاہے جدھر پھینک دیں ہم راضی ہیں۔ لیکن اللہ ہم سے پوچھے گا، 1400 سال ہو گئے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے، اور 73 سال اس پاکستان کو ہو گئے۔ آج دنیا میں اربوں مسلمان موجود ہیں، لیکن زمین میں 1 فٹ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں، ابھی جو مولوی صاحب بھی بات فرما رہے تھے، کہ جہاں شرعی نظام ہو، جہاں قرآن پہ فیصلے ہوتے ہوں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ قرآن کو پڑھتے تو ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن کو اپنی بیٹی کے سر پہ اس کو رخصت کرتے ہیں کسی اور کے گھر میں، شادی کے بعد والد فوت ہو جائے تو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے۔ قرآن تو طرز زندگی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ اقبال کی بات چل رہی ہے نا، اقبال کو آج پاکستان آج تک سمجھ نہیں سکا، یا سمجھنے ہی نہیں دیا گیا، جس طرح قائد اعظم کو سمجھنے نہیں دیا گیا۔
علماء کا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اسی طرح ایک ولی اللہ وہ بھی تھا جو یہ ملک بنا گیا، جو 17-18 سال کی عمر میں جب پاکستان سے ہندوستان سے گیا تو اس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا جس کے سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا. لنکنز میں جب قائد اعظم نے داخلہ لیا تو واحد وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا. اور جب وہ واپس متحدہ ہندوستان میں سن 38-39 میں آئے تو خود فرماتے ہیں کہ بالکل بے شک لیاقت علی اور اقبال قائد ملت اور علامہ محمد اقبال صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے بے شک دعوت دی تھی واپس متحدہ ہندوستان آنے کی، لیکن میں نے جاگتی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کہتے سنا، الفاظ میں کمی بیشی اللہ معاف کرے، کہ محمد علی گو اینڈ سرو دا مسلمان آف دا انڈو پاک. میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آیا ہوں. اسی لیے اس شخصیت سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا سن 42 میں بھی یہ بات کی اور سن 48 میں بھی یہ بات کی. 42 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے یہ بات کی اور سن 48 میں کراچی میں یہ بات کی انہوں نے وہ کلا کی ایک تنظیم سے، بار ایسوسیشن سے، کہ کچھ لوگ شک پھیلا رہے ہیں. آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے، انگریزی میں اسپیچ ہے، کہ کچھ لوگ شک پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا اور اس کا نصب العین اور اس کا آئین کیا ہوگا. وہاں انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن اور ہمارا دین آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے جتنا آج سے 1400 سال پہلے تھا. اور سن 42 میں یہ بات کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ بھی ایک ولی اللہ تھا، اللہ کا دوست تھا، جس طرح دادا گنج بخش ہیں، جس طرح بابا فرید گنج شکر ہیں، جس طرح ہماری دھرتی میں بھی ہے پیر بابا صاحب ہیں، وہ بھی ایک ولی اللہ تھا. ولی اللہ کی شکلیں بدلتی ہیں، کام سب کا ایک ہے. کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے قائد کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں اس کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے ہو چکا. آئیں، یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے ہو چکا. اور آگے پھر 48 میں فرماتے ہیں کہ آئیں اپنے ملک کی بنیاد سیاسی اور معیشت کی اور معاشرتی قرآن کے ان سنہری اصولوں پہ رکھیں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے. یہ آپ کے ملک کے قائد کی فرمودات ہیں. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ وہ اوتار تو نہیں ہوتا، وہ آپ سے میرے سے زیادہ ملنگ اور عاجز انسان ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، کوئی قبائلی آتا تھا جنہوں نے پہلے حضور کا دیدار نہیں کیا ہوتا تھا، وہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں صحابی کون ہے، رسول کون ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ایک لیول پہ بیٹھے ہوتے تھے، بلکہ اکثر اپنے سے صحابہ کو آگے بٹھا دیتے تھے. ان میں تو عاجزی ہوتی ہے. ولی اللہ ایک عاجز بندہ ہوتا ہے دنیا کا، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ایک مغرور یا گمراہ انسان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اس کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں قبروں سے کوئی نہیں مانگتا، ولی اللہ سے کوئی نہیں مانگتا. اس کی وساطت اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال سے مانگتا ہے. اور جا کے پوچھ لینا کسی سے کہ جو غوث ہوتا ہے، جو ابدال ہوتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے تلوار نیام میں ہو، جب فوت ہو جائے تو ایسے ہوتا ہے جیسے تلوار نیام سے نکل آئے. یہ جو پاکستان ہے، بھول جاؤ کہ اس کی 5-6 لاکھ فوج ہے، وہ تو صرف ہم نے وردی پہنائی ہے. 22 کے 22 کروڑ ہیں، 22 کے 22 کروڑ ہیں. اللہ نے کسی کے ہاتھ میں بندوق دی ہے، کسی کے ہاتھ میں قلم دیا ہے اور کسی کے ہاتھ میں تسبیح دی ہے. یہ سب اس مملکت خدا داد کے محافظ ہیں. یہاں ماں کی بات ہوئی، وہ ماں جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے، وہ بھی تو اس بطن سے پیدا ہوئی اور اسی میں اب سو رہی ہیں. جن کی مائیں نہیں ان کو پتا ہے کہ ماں کیا ہوتی. آج سے 3-4 سال پہلے توفیق ہوئی ابوا کے مقام پہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک کے تھوڑے سے فاصلے نزدیک پہنچنے تک پہنچ تو نہیں سکا، لیکن وہ اندھیرا، وہ رات کے 12 بجے، وہ سردی کا موسم، وہ تنہائی،
میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے محسوس کی کہ جو 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین نے 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ محسوس کی ہوگی، کیا ان پہ گزری ہوگی؟ ان کی کیا حالت ہوگی جب 3 بار ماں کی قبر پہ گرے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب آخری بار سفر فرما رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف تو کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کو اپنی ماں کے قبر کے پاس وہ بیٹھے، وہاں ساری رات وہ دعائیں کرتے رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہے. وہ ان کی زندگی کا ایک درد ان کے ساتھ مرد تک جو ہے پردہ فرمانے تک ان کے ساتھ رہا. میں نے آپ کو کہا کہ میری ماں نے بھی 3-4 دن پہلے ایک بات کی. ایک جنازے پہ گیا تو میرے ساتھ تھی، کچھ لوگ مجھے ملنے آئے. اگلی صبح چائے پینے سے پہلے مجھے فرماتی ہیں، بلکہ میں نے سنا، کسی کو کہہ رہی تھی اور میں نے اس کو سنا، کہتی ہیں میں اس پہ خوش ہوں کہ بیٹے نے میرے پیسہ تو نہیں بنایا، عزت کما لی ہے. ہمیں پیسے ویسے نہیں چاہیے، ہمیں وہ راستہ چاہیے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھا گئے. ہمیں وہ طریقہ چاہیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا گئے کہ جب زمین ہلی مدینہ کی تو اپنا عصا مبارک مارا اور کہا کہ رک جا، کیا میں نے تم پہ انصاف نہیں کیا؟ اور وہ طریقہ کہ جب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہا کہ تم صرف ایک پتھر ہو، تمہیں چومتا صرف اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے دیکھا ہے، نہ تم میرا اچھا کر سکتے ہو نہ برا. آج وقت آ گیا ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دین کے جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے ائمہ حضرات ہیں، جتنے مسلک ہیں، اللہ پہ سب ایک ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب ایک ہیں، قرآن پہ سب ایک ہیں، آخرت پہ سب ایک ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. اے اللہ کے بندو، آؤ سب مل کے اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کو مضبوط کریں. یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، اللہ ناراض ہو گیا پھر ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ وہ تلوار ہے جس سے ہم نے کفر کی کمر توڑنی ہے، یہ پاکستان، اور اس کے لیے پھر ہم سب ایک ہوں گے. یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے ماں باپ ہے. پاکستان کا اللہ ہم سے پوچھے گا، کیونکہ یہ علامہ اقبال کا خواب نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منشا عین مرضی ایک خواہش تھی. اور اس لیے تمام اولیاء کرام آج بھی جتنے زندہ ہیں اور جن کی قبریں ہیں، ہر جگہ سے آپ کو پاکستان کی صدا سنائی دے گی. صرف سننے والے کان چاہیے. کبھی جائیے گا فیصل آباد، اور فیصل آباد میں سمندری کے مقام پہ صوفی برکت علی صاحب کے مزار پہ فاتح خوانی کیجئے گا، اور کبھی سنیے گا وہ بزرگ کیا کہتا چلا گیا کہ تمہیں یاد آئے گا ایک بزرگ، ایک ملنگ، ایک فقیر جنگل میں کانٹے چنتا، اور یہ بات کہتا ہوا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. ہماری زندگی کا آخری بات کوئی فائدہ نہیں، ہمارے اس دین کا جس پہ ہم چلتے ہیں ہمارے لیے پھر کوئی فائدہ نہیں اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت نہ کر سکیں، ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں، اور جو ملک اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہمارے ہاتھ دیا اس کو مضبوط ترین ملک نہ بنا سکیں. جب پاکستان کی بات ہو، جب اسلام کی بات ہو، جس طرح اس ملک کا وزیر اعظم بھی کہتے ہیں عمران خان کہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنانا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم کے منہ سے اللہ نے جاری کر دیا، سیرت النبی کہتے ہیں فالو کرو، پڑھو، مدینہ کی ریاست جو ہے اس کو ہم نے بنانا ہے. پھر اس کام میں کوئی عمران خان نواز شریف نہیں ہے، پھر اس میں ہم سب نے محمدی بن کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اسی لیے آج میں ہمارے مذہبی امور کے وزیر پیر نور الحق قادری صاحب، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے بیرا شریف سے ایک میسج ہے کہ پاکستان کے لیے، خاص کر اسلام اور حرمت رسول کے لیے، ہم میں پھر کوئی سیاست نہیں ہے، ہم میں پھر ایک ہی سیاست ہے، اور وہ سیاست ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذریعے میں سکھائی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں
وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، اور میں نے نہیں بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے محض کھیل تماشے کے لیے۔ اے میرے بھیرا کے دوستوں اور دور دور سے آئے میرے مسلمان پاکستانی بھائیوں، تم میں سے ہر ایک ولی اللہ ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے ولی اللہ جنا وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال محنت نہ کرنی پڑتی۔ محنت سے آپ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی کون ہوتا ہے؟ ولی دوست۔ میرے والد کا نام ولی تھا، ولی محمد۔ تو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے۔ اس آخری آیت اور دعا کے ساتھ پھر میں رخصت ہوتا ہوں اور جسارت کی تھوڑی گفتگو کی معذرت خواہ بھی ہوں، معافی چاہتا ہوں اپنے علماء سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، تم سے جب یہ لوگ پوچھے میرے بارے میں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، تم کو فرماؤ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پھر انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جو کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ماں سے ایک بار دودھ مانگو دیتی ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ نہیں دے گا، جب اللہ کا قرب مانگو گے نہیں دے گا۔ تو ہم سب نے ولی اللہ بننا ہے، ہم سب نے اللہ کا دوست بننا ہے، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، صحابہ کرام کی سیرت مبارک اور علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھیں۔ یہ عطر کی دکان ہے، یہاں سے حضور کی خوشبو ہی لے کے جاؤ گے واپس، یہاں سے اور کچھ لے کے نہیں جاؤ گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الکافرین۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت کا، اور میری زندگی اور میرا دین، میرا سب کچھ پاکستان کے لیے ہے، تو یہاں سے ایک پیار والا نعرہ ہونا چاہیے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جتنے بچے یہاں پہ ہیں، نوجوان بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ بیٹھے ہیں، نوجوان 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے پاکستان کے تھوڑے سے نعرے لگانے ہیں تاکہ پیر صاحب کا بھی خون گرم ہو اور قادری صاحب کا بھی خون گرم ہو۔ پاکستان، پاکستان، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا کمزور ہے، کابل تک آواز جانی چاہیے کہ صرف ادھر ہی نہیں، ادھر بھی حرمت رسول کے محافظ موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔